یقین کریں کہ یہ جو عورتیں کوکنگ کلیننگ ولاگس بناتی ہیں اس پر وائس اوور کر کے اپلوڈ کرتی ہیں، انہوں نے جتنا ہماری عورتوں کو ایڈکٹ بنایا ہوا ہے نا، افسوس ہوتا ہے مجھے. اور ہماری انڈیا پاکستان کی عورتوں کو تو ویسے ہی شوق ہے جاسوسیاں کرنے کا، ٹو لینے کا ہر گھر کی کہ فلاں کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، فلاں کی زندگی کیسے جا رہی ہے. ایک ویڈیو میں کسی نے اپنی لائف سٹوری شیئر کر دی، اسٹرگل شیئر کر دی، اسے کوئی سبق حاصل ہو گیا، یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے. لیکن روزانہ کی بنیاد پر اپنی روزانہ کی روٹین لا کر سوشل میڈیا پر ڈال دینا نہایت ہی فضول حرکت ہے. ان جیسے نام نہاد دین کے جہادیوں کی وجہ سے اور نام نہاد دین کے ٹھیکیداروں کی وجہ سے آج ہماری اولادیں دین سے دور ہو رہی ہیں. ان نام نہاد دین کے جہادیوں اور ٹھیکیداروں کا اپنا شیڈیول یہ ہے کہ سارا دن سوشل میڈیا پہ اسکرول کر کے کسی ایک بندے کو روز کرنے کے لیے پکڑ لینا ہے. اگلے دن مائک سجا کر اور خوب زبردست سی لائٹیں اپنے اوپر آن کر کے ویڈیو کوالٹی تاکہ اچھی آ سکے، ویوز آ سکے، کسی دوسرے انسان پہ تھو تھو کرنے کے لیے بیٹھ جانا ہے. سنا ہے مکھی کی 80 آنکھیں ہوتی ہیں لیکن وہ بیٹھتی صرف اور صرف گندگی کے اوپر ہی ہے. ان نام نہاد جہادیوں کی تمام ویڈیو دیکھنے سوائے گندگی کو کیپچر کر کے اس پہ فتوے اور تنقید سنانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا. اب محلے کی کوئی آنٹی ہتیں نہیں چڑھی تو گھر سنبھالنے اور عزت سے حلال کمانے والی پردے میں رہ کے ہاؤس وائف بلاگرز کو نشانہ بنا لیا گیا ہے. مصطفیٰ فرماتی ہیں کہ روزانہ کی روٹین ڈالنا نہایت ہی فضول حرکت ہے. کیا کوکنگ اور کلیننگ سکھا رہی ہیں؟ دین کی بات کیجیے اور صدقہ جاریہ والا کام کریں. اپنے لیے یہ کوکنگ اور کلیننگ سے کون سا صدقہ جاریہ ملے گا آپ کو؟ ان دین والوں کے نزدیک صرف ان کا کام ہی سب سے اوپر ہے، دوسروں کا کام حقیر ہے، یہ تکبر میں مارے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا راستے سے پتھر ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. کیا کوکنگ اور کلیننگ والی کچھ ایسی ٹپس نہیں بتاتی اپنے بلاگس میں جس میں کام آسان ہو سکے، ان کی مشکل راستے زندگی کی مشکل چیزیں آسان ہو سکیں دوسروں کے لیے؟ دو لڑائی کرنے والوں کے درمیان انصاف کروا دینا، صلح کروا دینا بھی بہترین صدقہ ہے. بہت سی بہنیں موٹیویشنل چینل پر ریلیشن شپ ایڈوائس دیتے ہیں کہ وہ اپنے تعلقات دوسروں کے ساتھ کیسے بہتر بنائیں اور کیسے اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھیں. اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا سب سے بڑا صدقہ ہے. بہت ساری ہاؤس وائف پردے میں رہ کے لوگوں کو کھانا پکانا سکھا رہی ہیں تاکہ وہ اپنے شوہروں کا، اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکیں، جس کے بعد وہ اللہ کی بہترین بندگی کر سکیں اور اللہ کا شکر ادا کر سکیں. پردے میں رہ کر بہت ساری ہاؤس وائف پیچھے کیمرے کی کلیننگ اور کوکنگ کی چیزیں بتا رہی ہیں. آپ لوگوں سے تو بہت بہتر ہیں جو کیمرے کے سامنے آ کر یہ کام کر رہی ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کیمرے کے پیچھے بیٹھنے کے بعد ویوز نہیں ملیں گے. اور اگر دلیل یہ ہے کہ میں تو پردے میں بیٹھ کے یہ کام کر رہی ہوں، تو یہ جو لائٹیں جلائی گئی ہیں جو آپ کے چہرے کے اوپر چمک رہی ہیں، دھمک رہی ہیں، اس سے آپ کے چہرے کے سارے خط و خال نظر آ رہے ہیں. مہنگا مائک، مہنگا اسٹوڈیو، سجاوٹ کی ایکسپینسو چیزیں، یہ سب چیزیں ویوز حاصل کرنے کے لیے ہیں، نہ کہ آپ کے صدقہ جاریہ کے لیے. پاکستان اور انڈیا کی ساری عورتوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا گیا ہے کہ ان کو ٹول لینے اور جاسوسیاں کرنے کی پہلے ہی چسکے پڑے ہوئے ہیں. بدگمانیوں کے ہائی لیول پر ہوتے ہیں یہ دین کی بات کرنے والے. اس مہنگائی کے دور میں کس قدر محنت کر کے کوکنگ اور کلیننگ کرنے والی حلال روزی گھر پہ کما رہی ہیں، اپنے شوہروں کا ہاتھ بٹا رہی ہیں. آپ کی طرح اے سی کے کمرے میں بیٹھ کے دوسروں پہ تنقیدیں نہیں کر رہی، اپنے کام سے کام رکھتی ہیں. کتاب الایمان کی سب سے پہلی حدیث ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور کون کیا نیت لے کے کام کر رہا ہے یہ مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا. کہ کون جھاڑو پوچے میں پسینے میں رہ کر بھی اجر کما رہا ہو، اور کون دین کا نام لے کے دین کی بات کر کر بھی تکبر کی لسٹ میں سب سے اوپر اپنا نام لکھوا رہا ہے. ایسے نام نہاد دین کے ٹھیکیداروں کی وجہ سے ہی لوگ دین سے اور بھی زیادہ دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ہر کسی کے اوپر تنقید کرتے ہیں اور ہر کسی کو سمجھتے ہیں کہ وہ جہنم میں ہی جائے گا. رسول اللہ کا دین بہت آسان اور بہت خوبصورت ہے، خدا را اس کو مشکل نہ بنائے.